بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج خلیفہ اول، شہنشاہ صداقت، رازدار عشق و محبت، یار غار یار مزار، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ تمام اہل اسلام اپنے اپنے مراکز کے اندر، اپنے اپنے گھروں کے اندر ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، اور ہر مسلمان کو چاہیے بھی کہ وہ آج کے دن ویسے بھی اپنی زندگی میں ایک ایک لمحے میں ان کا ذکر خیر کرنا چاہیے، کیونکہ آج ہم جس اسلام کی بات اتنے آسان انداز میں کرتے ہیں، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ جس دور کے اندر اسلام کا نام لینا بڑا مشکل تھا، اور اس اسلام کا نام لینے پر بندے کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہوتا تھا، اس دور میں بھی جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی تبلیغ کی، اور حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ میں دین اسلام کا سب سے پہلا مبلغ وہ شرف جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کس کس پہلو پر بات کی جائے، اگر اس اعتبار سے بات کی جائے کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی، تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے بے شمار قربانیاں دی۔ جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی، مال کی ضرورت پڑی، جان کی ضرورت پڑی، وقت کی ضرورت پڑی، تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ قربان کیا۔ اگر آپ کی صورت پر بات کی جائے، آپ کی سیرت پر بات کی جائے، آپ کی فضیلت پر بات کی جائے، تو ان کی فضیلت کو بیان کرنا ہم جیسے لوگوں کے بس کی بات نہیں، کہ ان کی فضیلت اللہ اپنے قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم بار بار اپنی زبان مبارک سے بیان فرماتے ہیں۔ اور اگر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت پر بات کی جائے، تو آج کا مسلمان اگر آپ کی سیرت کو پڑھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے، تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اور آپ کی زندگی کا ایک اہم ترین پہلو کہ اگر ہم اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے ساتھ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی محبت اس کو بیان کریں یا اس کو پڑھیں، اہل بیت کی آپ کے ساتھ اور آپ کی اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت، ہم اس کو پڑھیں یا اس کو بیان کریں، تو اس میں آپ اپنی مثال آپ نظر آتے ہیں۔ معزز ناظرین، ہر مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کچھ برداشت کیا، کہا کہ میں تو اس اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوں۔ آپ کی والدہ نے جب اسلام قبول کیا، اس سلسلہ میں آتا ہے کہ ایک رات جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محبوب کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کے پیارے صحابی ابو بکر صدیق بیٹھے ہوں گے اور حضور کی بارگاہ میں اسلام کی اشاعت کی باتیں کرتے ہوں گے۔ اب رات کا وقت ہے، بیٹھ کر گفتگو ہو رہی ہے، تو جناب سیدنا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ بھی آپ کے ساتھ گئی تھی۔ اب تاخیر ہو گئی، کافی وقت گزر چکا تھا، تو آپ کی والدہ کسی مقام پر لیٹ گئی نزدیک ہی، اور آپ سو گئی۔ میرے اور آپ کے کریم محبوب نے پوچھا، فرمایا صدیق تمہارا کیا حال ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، لیکن محبوب میرے دل میں ایک تمنا ہے۔ سرکار نے فرمایا صدیق وہ کون سی تمنا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا اپنی ماں کے بغیر گزارا نہیں۔ یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں، لیکن محبوب ماں کے بغیر گزارا نہیں۔ یا رسول اللہ آپ نظر کرم فرمائیں، محبوب آپ دعا فرمائیں کہ میری والدہ بھی اسلام قبول کر لیں۔ راوی کہتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی، حضور نے دعا مانگی۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ کی والدہ وہاں پر سوئی ہوئی تھی، حالت نیند میں وہ پکار اٹھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ ادھر سرکار نے دعا کی، فوراً رب ذوالجلال نے آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا، اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے اسلام قبول کر لیا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام الانبیاء فرماتے ہیں مجھ پر جس نے بھی احسانات کیے میں نے ان کے احسانات کا بدلہ دنیا میں چکا دیا ہے۔ فرمایا ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے احسانات کیے اس دنیا میں اس کے احسان کا بدلہ میں نے نہیں دیا۔ عرض کی محبوب وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ ابو بکر صدیق ہیں، انہوں نے جو احسانات کیے قیامت کے دن ان کے احسانات کا بدلہ اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اسلام کے لیے کتنی قربانیاں ہیں اور حضور کے ساتھ کتنی وفائیں ہیں۔ میں کہتا ہوں ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں بیان کر کر کے، لیکن ہم جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کو کما حقہ بیان نہیں کر سکتے۔ میرے اور آپ کے کریم محبوب کی بارگاہ میں سیدنا ابو بکر صدیق حاضر ہوئے اور عرض کی محبوب اب ہم اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، ہم کھلے انداز میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر صدیق ابھی کچھ دیر انتظار کرو۔ آپ نے عرض کی محبوب نہیں، اب میں نکلوں گا، اسلام کے پیغام کو عام کروں گا۔ حضور علیہ السلام سے اجازت لے کر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو لیکن کفار اور مشرکین کو یہ چیز برداشت نہ ہوئی، انہوں نے کہا یہ اسلام کا نام لینے والے میدان میں آ گئے ہیں، اگر آج ہم نے ان کو روکنے کی کوشش نہ کی تو ایک دن آئے گا پوری دنیا میں اسلام چھا جائے گا۔ انہوں نے ایسا کیا، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو تکلیف دی۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مارا گیا، اتنا مارا کہ آپ کا جسم زخمی ہو گیا، چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا، آپ کے جسم سے خون بہ رہا ہے، آپ کے اوپر ایک کپڑا ڈالا گیا اور آپ کو اٹھا کر ایک مکان میں رکھ دیا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے، لیکن جب آپ کو ہوش آئی آپ کی زبان پر ایک ہی بات تھی، مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے رشتہ داروں نے کہا ابو بکر صدیق جن کی وجہ سے تمہیں اتنی مار پڑی ہے، اتنی مصیبتوں کا سامنا ہے، اتنی تکلیف کو برداشت کر رہے ہو، اب تو ان کو چھوڑ دو۔ آپ نے کہا یہ تکلیفیں تو برداشت کی ہے، اگر مجھے اپنے محبوب کی خاطر جان دینی پڑی تو میں اپنے نبی کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوں۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لے کر گئے، ہوش آئی، ماں نے جب یہ انداز دیکھا
کہ میرے بیٹے پر تو اتنا ظلم کیا گیا ہے، تو آپ کی والدہ نے فرمایا بیٹا پانی پی لو، کھانا کھا لو، کوئی چیز کھا لو۔ آپ نے کہا امی جب تک میں اپنے محبوب کو نہ دیکھ لوں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بار بار یہی اصرار کر رہے اور یہی سوال کر رہے کہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو سہارا دے کر لایا گیا، تو جب حضور علیہ السلام نے دیکھا جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو کہ اس انداز میں آپ کو لایا جا رہا ہے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے وہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا جب حضور نے دیکھا ہوگا کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق میری محبت میں اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد میری خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے جناب سیدنا ابو بکر صدیق سے پیار فرمایا۔ ناظرین اگر ہم اسی پر غور کر لیں، یہ تو ایک چیز کا میں نے ذکر کیا ہے کہ کتنی قربانیاں اسلام کے لیے، کتنی ماریں کھائی، بھوک پیاس کو برداشت کیا، سب کچھ قربان کیا اس اسلام کی سر بلندی کے لیے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت کو اگر ہم پڑھیں تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں ایک بوڑھی خاتون رہتی تھی، تو میں ان کے گھر جاتا رات کے وقت اور جا کر ان کے گھر میں پانی بھر کے دے آتا، دیگر ان کی ضروریات کو پورا کرتا۔ کہتے ہیں ایک دن میں گیا تو مجھ سے پہلے ہی یہ کام کوئی کر گیا تھا۔ دوسرے دن پھر میں گیا، میں نے کہا جا کر یہ خدمت میں کروں۔ کہتے ہیں پھر دوسرے دن ہی میرے سے پہلے یہ کام کوئی کر گیا تھا۔ پھر میں تیسرے دن گیا، میں نے کہا میں جا کر یہ کام کر کے آؤں، بوڑھی خاتون ہیں میں ان کی جا کر خدمت کروں۔ تو کہتے ہیں تیسرے دن جب گیا تو مجھ سے پہلے ہی یہ کوئی کام کر کے آ گیا تھا۔ جناب سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے کوشش کی میں پتا تو کروں کون ہے وہ جو یہ کام کر کے جاتا ہے اور اتنا بڑا نیکی کا کام کون کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے پتہ لگایا کہ میرے سے پہلے صبح صبح کے وقت کون آتا ہے، تو پتہ چلا امیر المؤمنین جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام کر کے جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں سمجھ گیا تھا کہ نیکی میں مجھ سے سبقت لینے والے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی سیرت پر اگر بات کی جائے تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے ابتدائے اسلام میں اپنے مکان کی صحن میں مسجد بنائی، آپ وہاں پر نماز پڑھتے، کہتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے اور آپ قرآن پڑھتے پڑھتے رونا شروع کر دیتے۔ کہتے ہیں جب آپ اتنا روتے اور عبادت کرتے یہاں تک کہ مشرکین بھی آپ کے مکان کے باہر آتے، وہاں پر کھڑے ہو کر دیکھتے آپ جس طرح عبادت کرتے، ان مناظر کو وہ دیکھتے اور اس سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یعنی جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کرنے کا انداز یہ تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اگر اس اعتبار سے ہم ذکر کریں کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کا انداز کیا ہے، تو آپ خود فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں اپنے محبوب علیہ السلام کے گھر والوں سے پیار اپنے گھر والوں سے بڑھ کر کرتا ہوں۔ یعنی اتنا پیار کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں سے بھی بڑھ کر اپنے محبوب کے گھر والوں کے ساتھ پیار کرتا ہوں، حضور کی اہل بیت کے ساتھ اس انداز میں محبت کرتا ہوں۔ ایک دن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ آپس میں ملے، تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے جب مولا علی کو دیکھا تو آپ نے تبسم فرمایا، مسکرائے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سوال کر دیا کہ اے امیر المؤمنین آپ نے مجھے دیکھا اور آپ نے تبسم فرمایا، پہلے کبھی اس انداز میں ہماری ملاقات نہیں ہوئی جس انداز میں آج ملاقات ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ
اے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، جب میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے اپنے محبوب علیہ السلام کا فرمان یاد آیا۔ پوچھا وہ کون سا فرمان جو آپ کو یاد آیا؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو جنت کا ٹکٹ دیں گے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کہتے ہیں مجھے یہ فرمان یاد آیا، تو یہ یاد آنے کے بعد میں مسکرایا۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا اے امیر المومنین، مجھے بھی سرکار کا فرمان یاد آیا ہے۔ محبوب نے مجھے فرمایا تھا اے علی، جنت کا ٹکٹ اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت ہوگی۔ یعنی یہ محبتوں کا انداز دیکھیں کہ ابو بکر صدیق تو اپنی زبان سے مولا علی کی شان کو بیان کرتے ہیں، اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا جنت کا ٹکٹ اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت ہوگی۔ تو معزز ناظرین، ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم اپنی اولادوں کو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبت کا درس دیں۔ آج میرا دل بڑا دکھتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ نفرتوں کے پیغام کو عام کیا جاتا ہے، محبتوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یقین جانیے آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نفرتوں کا خاتمہ کریں اور محبتوں کو عام کریں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شخصیت کوئی اختلافی نہیں ہے، بلکہ آپ نے ہر موقع پر اسلام کے لیے قربانیاں دی، اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قول سے اپنے فعل سے اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کی۔ اور پھر اہل بیت اطہار کا اور آپ کا آپس میں جو گہرا تعلق ہے، جو گہری محبتیں ہیں، جو عشق کا انداز ہے، یقین جانیے جب اس کو پڑھا جائے تو بندے کا دل اس کو یہ بات ماننے پر مجبور کرتا ہے کہ آج جو ہمارے دلوں کے اندر اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ہے، یہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کا فیض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی محبتیں عطا فرمائے، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام اہل اسلام کو یہ بات کہوں گا کہ آپ کوشش کریں آج کا دن اپنے اپنے گھروں میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کریں، اپنی اولادوں کو ان کی فضیلت بتائیں، ان کی سیرت بتائیں، اور اہل بیت کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا، جو محبت تھی، اس کا ذکر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔